اب جا کے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایمفیسائز کیوں کرتے تھے۔ میں تو پیچھے پڑا ہوا تھا اس چیز کے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سائنس، کوئی نہ کوئی لاجک چھپی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمفیسائز کرتے تھے اصحاب کو کہ اگر مجھے اپنی امت پہ یہ ڈر نہ ہو کہ وہ مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ مسواک کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسواک کرتے، جب گھر سے جاتے مسواک کرتے، اور جب گھر میں کسی حاجت کے لیے جب جاتے، باہر جاتے، پھر جب دوبارہ واپس آتے مسواک کرتے۔ اور صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی دفعہ مسواک کرتے تھے، ہم گن ہی نہیں پاتے تھے۔ اور ایک یہ بھی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے یہ جو دانت کے اوپر یہ گوشت ہوتا ہے کہ میں کھرچ نہ دوں کہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اچھا، اب یہ کتنی حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں شاہد ہیں، کتنے زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ نا یہ ریسرچ دیکھیں، یہ ریسرچ کا میں جے پی جے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، آپ یہ ریسرچ دیکھیں۔ آپ نے یہ ریسرچ دیکھی، کچھ امیجز دیکھی، کچھ ویولز دیکھے آپ نے۔ اب دانت صاف نہیں رکھیں گے تو اس سے ہمارے دماغ پہ اثر پڑے گا، اور اگر ہم اپنے دانتوں کو صاف رکھیں گے تو ہمارا دماغ فریش اور اچھا سوچے گا اور ریفریش ہو جائے گا ایک قسم کا۔ تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انشاءاللہ تا قیامت وہ ثابت کریں گے سائنٹسٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی بینیفٹ چھپا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بینیفٹ ہماری زندگی کے بعد جو ہماری نسلیں ہیں وہ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو احادیث ہیں ان کو وہ آج ہی پروو کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ سائنٹسٹ بھی مر جائیں، آگے آنے والے پروو کریں۔ ابھی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پروو ہونی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر کچھ نہ کچھ راز، کچھ نہ کچھ امپورٹنس چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے بہتری کی طرف ہی، ہمیں بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گی۔